ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تاریخی کامیابی. پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کا توڑ دیا. الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار. نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے. صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہوریہ بن جاتے ہیں. ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آتا. لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار. نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے. صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے. حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا. پاکستان لٹریچر فیسٹیول. کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جھنجھنا. 15 برسوں سے کراچی میں ادبی کانفرنس کروا رہے ہیں. اس سال 3 دنوں میں تقریباً 60,000 لوگ اس کانفرنس میں آئے. لاہور میں بھی یہی حال رہا. ان 3 دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا، آنکھوں میں چمک، پیشانی پر روشنی، چہرے درخشاں، ہاتھوں میں سیل فون، مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی. ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اس کانفرنس میں ادب پر بات ہو رہی ہے. ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی. کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے. مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے. حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے. 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں. 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے. جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے. مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہوریہ بن جاتے ہیں. ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہوریہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اوے بچہ جمہوریہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں.
बच्चा जमुरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो खुद को जिम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर हैं। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फर्ज है। 75 बरसों से यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल न हंसने को चाह रहा है न हंसाने को। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूंगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूं। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहां तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यही रहने दे, ये कह के चली गई। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का तोड़ दिया।
پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1۔ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ IMF سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی۔ جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے، آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نذیر اگرآبادی نے لکھا تھا، جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے، رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے، اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے، 2 چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے۔ ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے۔ ایک جگہ اور کہا ہے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ 75 سالوں سے جو بھی حکومت آئی، ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیس بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے، اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی ہمت نہیں رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے۔ محمد احمد شاہ کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کراچی میں 15 سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، شہر کے حالات کچھ بھی ہوں، کانفرنس جاری رہتی ہے۔ آج کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ آج کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ میری جان ناز کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسرتیں۔ دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں اشکوں کا عذاب، اپنے ذمے ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے۔ فیض صاحب کا قرض ان کے آنسو تھے، ہمارا قرض بالکل الگ ہے۔ موسم گل ہے لاہور میں، فیض صاحب نے کہا یہ موسم گل گرچہ طرف خیز بہت ہے، یہ موسم گل گرچہ طرف خیز بہت ہے، احوال گل و لالا غمیز بہت ہے۔ فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے، مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے، پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے۔ زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا، مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی
کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کے قابل ہیں، جبکہ خود فوج میں کرنل تھے۔ IMF نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اثاثے بتائے۔ ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اثاثے بتاؤ، تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ فیض صاحب اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں اقبال پیدا ہوئے تھے۔ اقبال اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، پھر فیض کا نمبر آتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنی دوسری کتاب کا نام دست صبا رکھا تھا۔ دست صبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا۔ اقبال نے کہا میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک۔ آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں، ایک زہرا نگاہ کی ہے، ایک فیض صاحب کی ہے۔ دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے۔ زہرا نگاہ کی نظم ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے، اصلی شیر ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا بندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میری اس سرزمین پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر۔ فیض صاحب کی آخری نظموں میں سے ایک ہے، چھوٹی سی نظم ہے، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں، جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہیں، جو میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلم نظار ہیں، جو میرے تیرے شہر کی ہر ایک گلی میں میرے تیرے نقش پا کے بے نشاں مزار ہیں۔ چاہے پرشین پوئٹری ہو، چاہے فرینچ پوئٹری ہو، انگریزی ہو، یہ تشبیہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو فیض صاحب نے دی ہے۔ جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، ستاروں کے کونے نکلے، جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں۔ یہ زخم سارے بے دوا،
یہ چاک سارے بے رفو، کسی پہ راکھ چاند کی، کسی پہ اوس کا لہو، یہ ہے بھی یا نہیں بتا، یہ ہے کہ محض جال ہے، میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا، جو ہے تو اس کا کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں، بتا بتا بتا۔ پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے، بس ایمانداری کی کمی ہے، بے ایمانی کی زیادتی ہے، تعلیم کی کمی ہے، جہالت کی زیادتی ہے، تہذیب کی کمی ہے، بد تہذیبی کی زیادتی ہے، سچائی کی کمی ہے، جھوٹ کی زیادتی ہے، وفا کی کمی ہے، بے وفائی کی زیادتی ہے، انصاف کی کمی ہے، ناانصافی کی زیادتی ہے، عزت کی کمی ہے، بے عزتی کی زیادتی ہے۔ اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں۔ امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے، پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونق ہیں۔ نذیر نے کہا تھا، رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں، ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ احمد شاہ صاحب پھول پیش کریں گے انور مقصود صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ جناب انور مقصود، شکریہ لاہور۔ میری عمر اتنی ہے، میں 83 برس کا ہوں، شاہ صاحب کو گلاب میری اوپر ڈالنا چاہیے تھے۔ آخر میں اظہار تشکر کے لیے 99 سال میں بھی اتنی رومانٹک ہے کہ یہ گلاب انہیں چاہیے۔